ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اکرام، شعبان المعظم کی آج 8 تاریخ ہے اور 15 شعبان المعظم اور 14 شعبان المعظم کی درمیانی شب کو شب برات کہا جاتا ہے، جو جمعرات کی رات کو آ رہی ہے۔ شب برات کے متعلق ہمارے معاشرے کے اندر کئی طرح سے افراط و تفریط پایا جاتا ہے۔ شب برات کی فضیلت کتنی ثابت ہے، یا شب برات کے اندر کون سے اعمال مسنون ہیں، کون سے مستحب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ اعمال کس درجے کے ہیں، ان پر شریعت کا کون سا حکم لگتا ہے۔ اس معاملے میں ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری کمی یا زیادتی پائی جاتی ہے۔ سر دست شب برات کہتے کس کو ہیں؟ شب کہتے ہیں رات کو، اور برات کا معنی ہوتا ہے نجات دلانے والی، تو شب برات کا معنی ہوا نجات دلانے والی، یعنی جہنم کی آگ سے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی کثیر تعداد کو نجات دلانے والی رات ہے۔ اس رات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ اعمال ثابت ہیں، اور بھی اس رات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ سب سے زیادہ عمل جو ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے وہ روزے کا ہے کہ 15 شعبان المعظم کو اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو 15 شعبان المعظم کو روزے کا کیا حکم ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ کے اندر یہ روزہ موجود ہے کہ 15 شعبان المعظم کو روزہ رکھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، صرف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی نہیں ہے۔ بہرحال سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت روزے کی آتی ہے، تو علماء حضرات نے اس کے اندر تطبیق اس طرح کی ہے کہ 15 شعبان المعظم کا جو روزہ ہے وہ صرف 15 شعبان المعظم کی وجہ سے فضیلت اس کو نہ دی جائے، یا اس کو فضیلت والا نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے علاوہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال شعبان المعظم میں جو کثرت سے بڑھ جایا کرتے تھے، ان میں ایک عمل روزے کا ہے۔ تو اس نظریہ سے کہ 15 شعبان المعظم کا دن بھی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے ثابت ہے اور شعبان میں کثرت سے روزے ثابت ہیں، تو ہم بھی 15 شعبان المعظم کو روزہ رکھ لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ 15 تاریخ چاند کی جو ہے وہ ایام 20 کے اندر آتی ہے۔ ایام 20 مشہور اور راجح قول کے مطابق ہر چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ موجود ہے کہ اگر آپ نے نفلی روزہ رکھنا ہے تو ایام 20 کا روزہ رکھا کرو۔ تو ان احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر اس روزے کی فضیلت اور افضلیت ثابت ہوتی ہے، اور ویسے نفلی روزہ رکھنا کسی بھی دن عید کے علاوہ ممنوع نہیں ہے۔ 15 شعبان المعظم کے حوالے سے، شب بارات کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر جو طرح طرح کی نفلی نمازوں کا رواج ہے، تو یاد رکھو کسی بھی صحیح احادیث مبارکہ میں ایک بھی صحیح حدیث نہیں ملتی جس میں کوئی خاص قسم کی نماز موجود ہو۔ ویسے نفلی نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے، لیکن اس کو 15 شعبان المعظم یا شب برات کے ساتھ خاص کرنے کے لیے ہمیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح صراحت، واضح حکم یا واضح عمل کی ضرورت ہے، اور یہ تینوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں نہیں ملتی۔ پھر دوسری بات کہ نفلی نماز کے اندر ہم لوگوں کے اندر جو دوسری غلط چیز مشہور ہے یا جس کی طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے کہ نفل نماز کی جماعت کراتے ہیں۔ یاد رکھو جماعت صرف فرض نماز کی ہوتی ہے، فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ نماز استسقاء، تراویح کی نماز اور دیگر چند نمازیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہیں، وہ نمازیں تو جماعت کے ساتھ کرانے کا ہمیں اختیار ہے یا ہمارے لیے جائز ہے، اور جو نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جماعت کے ساتھ ادا نہیں کروائی اور وہ نفل نماز ہے، تو اس کی جماعت کرانا جائز نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، یاد رکھو صلاۃ التسبیح پڑھنا یہ ثواب کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے کہ اگر ہو سکے تو اس کو روزانہ ایک دفعہ پڑھو، نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لو، اور اگر ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں پڑھ لو، مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں پڑھ لو، سال میں نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں ایک دفعہ یہ نماز پڑھ لو۔ یہ احکامات تو موجود ہیں، لیکن یہ عمل کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ صلاۃ التسبیح کو اللہ کے نبی نے جماعت کے ساتھ ادا کیا ہو یا اس کا حکم دیا ہو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم میں سے کسی نے صلاۃ التسبیح کی جماعت کروائی ہو، لیکن یہ ایک غلط چیز ہمارے معاشرے میں روش پا رہی ہے۔ بہرحال جو چیز اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے وہ جتنا مرضی انسان کرتا رہے اس کا ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ دین ہماری سوچ کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے زندگی میں جو کام کیے ہیں وہ ہمارے لیے دین ہے، وہ ہمارے لیے شریعت ہے۔ اگر ہمیں خود سے کوئی کام بڑا معلوم ہونے لگے، خود سے کوئی کام اچھا لگنے لگ جائے تو ہم اس کو دین نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ دین اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، اور جس شخصیت پر نازل ہوا ہے وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے۔ تو اللہ نے جو نازل کیا، نبی نے وہ ہمیں بتایا، وہ دین ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عمل ہمیں اچھا لگتا ہے تو وہ ہماری خواہش ہے، وہ دین نہیں ہے۔ اور یہی ایک خواہش صلاۃ التسبیح کی صورت میں ہمارے معاشرے میں پرورش پا رہی ہے۔ نفل نمازوں کے متعلق ایک دوسرا قاعدہ جو ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ نفل جو ہے وہ انسان تنہائی میں پڑھے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے جتنا ممکن ہو اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں تنہائی کے اندر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو سجدے میں لے جائے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ مساجد کے اندر نفل پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن نفل کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ رب العالمین کی رضا ہے، اور نفل کے اندر اللہ رب العالمین کا زیادہ قرب تب ہی حاصل ہوتا ہے جب انسان تنہائی میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو، اور یہ تنہائی انسان کو مسجد میں میسر نہیں ہوتی، بلکہ مسجد کے اندر فرض نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ ہم فرض مسجد کے اندر آ کر باجماعت ادا کریں۔ تو شب برات کے حوالے سے دوسری چیز نفل نماز ہے۔ شب برات کو جتنے مرضی نوافل ادا کریں، گھر میں ادا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ مسجد میں ادا کرنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کی جماعت کروانا، چاہے وہ کوئی بھی نفلی نماز ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ تیسرا عمل شب برات کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ قبرستان جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 62 یا 63 سال کی زندگی عطا فرمائی تھی۔ 40 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ شب برات 22 دفعہ یا 23 دفعہ آئی ہے۔ ان 22 اور 23 دفعہ میں صرف ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبرستان جانا یہ ثابت ہے۔ باقی 21 یا 22 سال اللہ کے نبی سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بندہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کو کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس درجے میں اور اس حد میں رہ کر کرے جس درجے میں اور جس حد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے گئی، ڈھونڈنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع سے واپس آ رہے تھے۔ میں ان سے پہلے واپس آ گئی اور میری سانس پھولی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے عائشہ کہاں گئی تھی؟ تو میں نے ساری بات بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اے عائشہ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ آج شب برات ہے، آج کی رات اللہ رب العالمین آپ کی امت کے اتنے افراد کی مغفرت فرمائیں گے جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے۔ تو میں قبرستان مغفرت کی دعا کرنے کے لیے گیا تھا۔ تو یہاں سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا پہلے سے اہتمام نہیں کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ لوگوں کو شامل نہیں کیا تھا، ٹولیوں کی شکل میں یا جماعت کی شکل میں نہیں گئے تھے۔ اور تیسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کی 22 یا 23 سال میں صرف ایک دفعہ اکیلے گئے تھے۔ اب اگر کوئی بندہ ایک دفعہ اکیلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کو کرنا چاہتا ہے تو اس کی تو گنجائش موجود ہے، لیکن ہر دفعہ شب برات کو ٹولیوں کی شکل میں، جماعت کی شکل میں پہلے سے اہتمام کر کے پھر اگر قبرستان میں جائیں گے تو یاد رکھو یہ اللہ کے نبی کا عمل نہیں ہے، یہ ہمارا ذاتی عمل ہے، ہم نے اللہ کے نبی کے عمل کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات میں کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جن لوگوں کی بخشش اور مغفرت اس رات کو نہیں ہوتی۔ حالانکہ اس رات کے بارے میں اللہ رب العالمین کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مغرب کے بعد ہی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور یہ حکم ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے صحت مانگنے والا میں اس کو صحت دوں، ہے کوئی تندرست مجھ سے کشادگی مانگنے والا میں اس کو کشادگی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ مجھ سے اپنی مصیبت کا چھٹکارا مانگنے والا میں اس کو چھٹکارا دوں۔ مغرب کے بعد سے لے کر صبح کی آذان تک اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی یہ رحمت عام دنوں میں بھی ہوتی ہے۔ ہر رات کو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آخری تہائی حصے میں تہجد کے وقت میں اللہ رب العالمین یہ اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کے گناہوں کی بخشش کر دوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق کی کشادگی مانگنے والا میں اس کی روزی میں کشادگی کروں، ہے کوئی پریشان حال مجھ سے اپنی پریشانیوں کا حل مانگنے والا میں اس کی پریشانیوں کو ختم کروں۔ لیکن پورا سال اللہ رب العالمین کا یہ عمل رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، اور شب بارات کو اللہ رب العالمین ساری رات یہ پکارتے ہیں۔ اور اتنی رحمت کے باوجود بھی احادیث مبارکہ کے اندر 6 آدمیوں کا ذکر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی بخشش نہیں فرماتے۔ ان میں پہلے نمبر پر جو آدمی جس کی اللہ رب العالمین بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے وہ مشرک ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک کرنے والا اللہ رب العالمین اس کی بخشش نہیں فرماتے۔ دوسرا انسان جس کی شب برات کو بھی اللہ رب العالمین بخشش نہیں فرماتے وہ انسان ہے جو اپنے دل میں کسی مسلمان کا کینہ رکھتا ہو، اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے دشمنی پال رکھی ہو۔
تیسرا انسان جس کی اللہ رب العالمین شب برات میں بھی مغفرت نہیں فرماتے وہ اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ چوتھا انسان جس کی اللہ رب العالمین شب برات میں بھی مغفرت نہیں فرماتے وہ شراب کا عادی انسان ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ یہ گناہ چھوڑ دو، شب برات میں مغفرت ہو جائے گی، وہ کام ہم نہیں چھوڑتے، اور جو کام اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک دفعہ کیے صرف مستحب کے درجے میں کہ یہ کام کرنے جائز ہیں، وہ ہم دڑا دڑ کرتے ہیں۔ شب برات میں کوئی بھی والدین کا نافرمان اپنے والدین کو راضی نہیں کرتا، کوئی بھی شراب کا عادی شراب نہیں چھوڑتا، کوئی بھی دل میں بغض رکھنے والا اپنے مسلمان بھائی کا بغض دل سے نہیں نکالتا، اور مسجد میں آ کے 100 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں۔ نفل پڑھنا، نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اللہ کے نبی نے تعلیمات دی ہیں کہ یہ کام چھوڑ دو۔ شب برات کی اگر رحمت چاہتے ہو، فضیلت چاہتے ہو، فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ کام چھوڑ دو۔ وہ کام چھوڑنے پر ہم رضامند نہیں ہیں، اپنی مرضی سے نیکی کے کام پر لگ جاتے ہیں، تو یاد رکھو اس سے پھر شب برات کی فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق دین کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔